الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک مکمل آیت کریمہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے ماں باپ، مال دولت، دھن دولت، جو کچھ اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، تم ان سے محبت کرو، پیار کرو، لیکن ان تمام سے زیادہ محبت، تمام کے اوپر فوق جو محبت ہو، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب ہو۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ کریم ایسے فساق و فجار کو ہدایت نصیب نہیں کرتا۔ حضرات محترم، یہ ماہ میلاد ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس میں خوش نصیب مسلمان اپنے گھروں میں محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، اور انہی محافل کی ایک کڑی یہ ہماری آج کی بزم، آج کی محفل جو ہمارے شعیب بھائی کے گھر میں منعقد ہوئی۔ میں دعا کروں اللہ پاک ان کے گھرانے کو شاد و آباد فرمائے۔ خالق کریم اللہ وعلا ہر طرح کے جادوگری سے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کے مصائب و آلام سے، زمینی آسمانی بلیات سے، ناگہانی آفات سے اللہ کریم ان کے گلشن کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ کریم محفوظ فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ان محافل کے ذریعے ہمارے قلوب و اذہان میں اپنے نبی کی محبت بیدار ہوتی ہے، اور ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آج میں آپ احباب کے سامنے ایک سوال رکھوں گا۔ بعض اوقات مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ بھی آتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے میسج کیا، سوال پوچھا، اس کے علم نہیں تھا کہ میں کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، تو کہنے لگا امام صاحب یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد 1400 سال پہلے ہوئی، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں بعض مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے نبی کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو 1400 سال پہلے تھے، اب تو وہ پردہ فرما گئے۔ ادب کے دائرے میں رہ کر بندہ بات کر رہا تھا، بقول ان کے میں 15 سے 20 سال عرب میں رہ کر آیا ہوں۔ اب جو بیچارے وہاں سے ہو کر آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں یہاں پر رائج ہیں یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، جبکہ اس سے قبل سلطنت عثمانیہ جب تھی اس وقت جو طور طریقے تھے، جو انداز تھے، وہ الگ تھے، وہ محبت مصطفیٰ پر مبنی تھے۔ میں نے اس کو ایک بات یہ بھی بتائی کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو دین ہے وہ درست ہے، یہاں پر جو مسلمان یہ چراغاں کرتے ہیں، اپنے نبی کا یہ اہتمام کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ وہاں کے لوگوں اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے ان کے تحت، ان کے دست قدرت میں، اللہ نے ان کی کسٹڈی میں حرمین طیبین کو دیا ہوا ہے۔ ایک اس کا یہ لایانی سا سوال تھا، بچگانہ بات تھی، تو میں نے اس کا جواب اسی انداز میں اس کو دیا۔ اگر یہ بات ہے تو مسلمانوں کا جو قبلہ اول بیت المقدس ہے اس وقت وہ کس کے قبضے میں؟ اور اسرائیل کون ہے؟ حاجی صاحب ہے، اسرائیل کون ہے؟ یہودی ہے نا۔
تو کیا بیت المقدس جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، وہاں اگر اس وقت اسرائیل اور یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے تو کیا ہم یہ کہیں کہ یار یہ لوگ افضل ہیں؟ اگرچہ اہل کتاب ہیں لیکن کتاب میں خلط ملط اپنی چاہت کے مطابق مواد ڈال دیا ہے۔ تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، پھر وہ اس بات پر آئے گا اچھا یہ کھڑے ہو جائے، اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا، آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا پیدائش کے وقت، بچپنے میں، پھر جب آپ جوانی کی عمر میں پہنچے معراج سے قبل مطاف میں آپ کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا۔ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا سینہ چاک کیا گیا، میں نے محسوس کیا میرے دل کو نکال کر ایک تشت کے اندر رکھا گیا اور میرے قلوب کو اور میرے اندر کے حصے کو ایک مقدس پانی کے ساتھ دھویا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، میں نے ان سے پوچھا اگر میرا اور آپ کا دل نکال کر باہر رکھ دیا جائے کیا ہم زندہ رہیں گے؟ کہنے لگا نہیں، ہم تو نہیں رہیں گے۔ تو میں نے کہا تو پھر یہی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ہماری نظروں میں اور ہمارے اعتقادات کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہوتی، کیوں؟ ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اور پھر میں نے اس کو بتایا معراج کی رات یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور سورہ نجم کے اندر اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رب کے قریب ہونے کے بارے میں بتایا ہے، اور کتنا قریب ہو گئے یہ بھی بتایا ہے۔ جیسے کمان تیر اور کمان بالکل آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، فرمایا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا جہاں جبریل امین نے جانا موقوف کر دیا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں لامکان تک تشریف لے کر گئے۔ اور یہ طریقہ ہے کہ آج اتنا دور تو پہنچا، کچھ میٹر کے فاصلے پر جب انسان ہوا میں معلق ہو جاتا ہے تو سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا اوپر لامکان پر چلے گئے، تمام آسمانوں کو پار کر لیا، تمام آسمانوں سے بھی آگے چلے گئے، لامکان تک پہنچ گئے، لیکن آپ کی سانس میں کوئی رکاوٹ ہی پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس بندے کو یہ بات سمجھ میں آئی، کہنے لگا ہاں یار یہ بات سمجھ تو آئی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، اللہ کریم کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو ہر ذی روح کو موت آنی ہے، آن کی آن میں موت آنی ہے۔ رب کا وعدہ وفا ہونا ہے، اللہ پاک نے جب بتایا ہے تو موت آنی ہے۔ اللہ کریم کا وعدہ پورا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے نبی کو موت عطا فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے نبی کو بعد میں وہی زندگی لوٹا دی۔ کیا شب معراج کے موقع پر جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے معراج کے موقع پر، تو سرکار نے نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنے قبر منور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا بار بار میرے اور آپ کے نبی کو نہیں بتایا تھا کہ اتنی نہیں مزید اور کم کروائیں، اتنی نہیں اور مزید کم کروائیں؟ وہ اپنے قوم کو دیکھ چکے تھے، ایسی ناہنجار قوم تھی، اتنی فرمائشیں کیا کرتی تھی، کبھی کہتی تھی ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارے لیے من و سلوہ نازل ہو، کبھی کہتے تھے ہم یہ شکار نہیں کریں گے، اس دن کریں گے، اے موسیٰ ہمارے لیے یہ دعا کریں، اے موسیٰ ہمارے لیے یہ دعا کریں۔ اور اللہ نے انہیں گائیں ذبح کرنے کے بارے میں بتایا تو عقل مند بندہ وہی ہوتا ہے جو رب کا حکم ہے اس پر عمل کر لے۔ مزید اس میں کچھ باتیں ڈال دی، اے موسیٰ یہ تو بتائیں گائے کیسی ہو، گائے کا کلر کس طرح کا ہو، کس انداز کی گائے ہو،
پھر خود اپنے آپ کو انہوں نے مشکلات میں ڈال دیا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کریم کا جو حکم ہو ہم اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ظاہری طور پر بڑھتا کر جانے کے بعد میرے اور آپ کے نبی کو یہ بتایا کہ آپ مزید جائیں کم کروائیں، مزید جائیں کم کروائیں۔ آخر میں 5 بچ گئیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا مزید جاتے ہو مجھے شرم آتی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل جب اس کو میں نے بتائی تو انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور کہنے لگے حضرت میرے ذہن میں تو کچھ اور ہی تھا، ماشاءاللہ آپ نے تو بڑے اچھے احسن انداز میں مجھے بتایا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ نے یہ بھی مزید بتایا کہ ہمارے تمام پروگرام کے اندر کوئی غیر شرعی کوئی غلط کام الحمدللہ علی احسان ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا ہاں سیرت النبی تو ہم منایا کرتے تھے، لیکن میلاد النبی کے بارے میں ہم تذبذب کا شکار تھے، لیکن آپ کی باتوں سے یہ پتا چلا یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ اور میلاد مصطفیٰ منانا یہ آئین شریعت ہے، یہ مزاج مصطفیٰ ہے۔